کراچی والوں کو بجلی ملے نہ ملے لیکن کے الیکٹرک پیسے بڑھوانے نیپرا پہنچ گیا۔ ₹1.54 فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی۔ سب اچھا کرنے کے دعوے کر دیے۔ 2022 تک شارٹ فال اور بجلی کی قلت ختم کرنے کا بھی وعدہ۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل سینٹ سے مسترد۔ بل کے حق میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا حکومتی پالیسی ٹیپو سلطان کی نہیں بہادر شاہ ظفر والی ہے۔ سراج الحق بولے حکومت عوام کی نہیں اقوام متحدہ کی ترجمانی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا عمران خان ڈکٹیشن نہیں لیتا، عالمی اداروں کے تقاضے پورے کرنا پڑتے ہیں۔ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہم اس کو اتنا نہ بے توقیر کریں، اتنا نہ بے توقیر کریں کہ یہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ پلیز اسپیکر صاحب آپ سے، اسپیکر صاحب ہاتھ، جی جناب اسپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کے لیے بھیج دیا گیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ، آوازیں نہ کسیں، اسپیکر کا احترام کریں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا ایوان میں رد عمل، کہا کسی کی مرضی یا خواہش کے مطابق ایوان کو مت چلائیں، ایوان کی کارروائی کو آئین کے مطابق چلنے دیں۔ کیا حکومت انسداد منی لانڈرنگ بل منظور کرا لے گی؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل منظوری کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے بھی حکومت اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری طرف اپوزیشن نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی بنا لی۔ پولیس پیٹرولنگ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ وائرلیس پر کہا جاتا ہے کہ صاحب گشت پر ہیں جبکہ افسران گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا خاتون ریپ کیس میں اظہار برہمی، پوچھا بتایا جائے پولیس افسران کس طریقہ کار کے تحت گشت کریں گے؟ کیا لاہور کے باہر پنجاب ختم ہو جاتا ہے؟ لاہور موٹر وے ریپ کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کے مختلف مقامات پر چھاپے، کوئی کامیابی نہیں ملی، ملزم تاحال مفرور۔ کیس کا دوسرا ملزم شفقت علی 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں۔ گرفتار ساتھی اقبال سے بھی پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ شہباز شریف اہل خانہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ وکیل اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے۔ شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کیس میں کیپٹن صفدر ریٹائرڈ اور رانا ثناء اللہ کی عبوری ضمانت میں 22 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت کا مریم نواز کی پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کی CCTV فوٹیج محفوظ بنانے کا حکم۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں میں مہلک وائرس کے 665 مثبت کیسز رپورٹ ہو گئے۔ ایک دن میں کرونا سے 4 افراد جاں بحق۔ اب تک کرونا سے 6393 اموات ہو چکی ہیں۔ نوشہرہ کے گورنمنٹ ہائر اسکول رشکئی میں مزید 8 اساتذہ میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں اسکول کھلنے کے بعد سے کرونا سے متاثرہ اساتذہ کی تعداد 15 ہو گئی۔ کریں آپ کو جہلم کے علاقہ خانسامہ محلہ ٹیوشن اکیڈمی میں ٹیچر نے معصوم بچیوں پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے تشدد کے مرتکب ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، استاد کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، جہلم کے علاقہ خانسامہ محلہ میں تشدد کا یہ واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں ایک ٹیوشن اکیڈمی میں جلاد نما ٹیچر نے معصوم بچیوں کو سبق یاد نہ کرنے پر ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پہلے والدین سامنے نہیں آ رہے تھے، آج نیوز نے یہ خبر نشر کی جس پر والدین بھی سامنے آئے ہیں، انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے اور اس اکیڈمی کو بھی ڈپٹی کمشنر کے حکم پر اب سیل کیا جا رہا ہے، اور تھانہ سٹی پولیس نے تشدد کے مرتکب ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسجد SHO سٹی موجود ہے، اتنی تاخیر سے یہ کارروائی کیوں عمل میں لائے گی؟ جیسے ہی ہمیں تشدد کی اطلاع ملی ہے، ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ بچیوں کے والدین کو اپروچ کیا ہے،
تو انہوں نے آج درخواست دی ہے جس پہ ہم نے FIR نمبر 327 انڈر سیکشن 328A جو ہے درج کر لی ہے. ملزم گرفتار کر لیا. ملزم گرفتار کر لیا گیا. اس سے بات کرتے ہیں, آپ کو ترس نہیں آیا, رحم نہیں آیا بچیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے؟ جی بالکل, مجھے اس چیز پر ندامت ہے اور آئندہ بالکل اس کو نہ کرنے کا عزم ہے کہ بچوں کو پیار سے پڑھایا جائے. جی یہ ان کو ندامت ہے اور شرمندگی بھی ہے. پولیس نے باضابطہ طور پر FIR درج کر لی ہے اور اب تھوڑی دیر بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بچی سے زیادتی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے. شفیق آباد میں 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لاہور پولیس کے مطابق ملزم بچی کا قریبی رشتہ دار ہے اور CCPO لاہور کا کہنا ہے کہ ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے غضنفر خان سے. غضنفر خان, بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے بھی اور اب تک کیا کارروائی ہو سکی ہے؟ جی بالکل, یہ شفیق آباد کا علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ روز 8 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ملزم کوئی اور نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہے. جب بچی اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی اور اسی دوران جو ہے سیف مسیح نامی ملزم نے جو ہے وہ بچی پر جو ہے زیادتی کی اور اس کے بعد جس طرح ہی والدین کو معلوم ہوا تو فوراً ہی جو ہے وہ پولیس کو رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد میڈیکل کروانے کے بعد جب میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہوا تو فوراً جو تھانے کی نفری ہے انہوں نے ٹیمیں تشکیل دے کر جو ہے وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. تاہم ملزم کے خلاف پولیس نے مزید قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غضنفر آپ کا. موٹر وے ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. عابد علی کے بیرون ملک فرار ہونے کے شبے پر اس کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم, بتائیے گا, مسلسل مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. جی بالکل, جو ہے پنجاب پولیس جو ہے مسلسل عابد علی کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم پولیس نے جو ہے ایک اقدام کیا ہے کہ نادرہ کے ذریعے اس کا شناختی کارڈ بلاک کروا دیا ہے تاکہ ملزم کسی طرح جو ہے وہ بیرون ملک فرار نہ ہو جائے. اس سلسلے میں جو ہے وہ نادرہ نے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا. تاہم پولیس جو ہے ابھی بھی مرکزی ملزم عابد ملی کو گرفتار کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے. جی بہت شکریہ سلیم شیخ آپ کا. لاہور میں موٹر وے پر خاتون سے ریپ کے واقعے کو 7 روز بیت گئے ہیں مگر مرکزی ملزم عابد تاحال قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکا. تحقیقاتی ٹیمیں ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. موٹر وے ریپ واقعے کو 7 روز گزر گئے مگر پولیس اب تک درندہ صفت ملزم عابد کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے. ملزم کے اہل خانہ اور ساتھیوں سے تحقیقات جاری ہے جو ابھی تک نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی. پولیس نے مرکزی ملزم عابد کے ساتھی شفقت کا گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت سے 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ حاصل کیا تھا. ملزم شفقت نہ صرف جرم کا اعتراف کر چکا ہے بلکہ اس نے کئی ڈکیتیوں میں ملوث ہونے کو بھی تسلیم کیا ہے. پولیس ملزم عابد کے ساتھی اقبال اور بالا مستری کو بھی حراست میں لے چکی ہے جسے عدالت کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے. پولیس نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد عابد کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے خاتون زیادتی کیس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کے سینئر آفیسروں کو ہر ضلع میں روزانہ 2 گھنٹے رات کو گشت کرنے کا حکم دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومت آئین کے تحت شہریوں کے تحفظ کی پابند ہے. صوبے کے لوگوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے.
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے میاں آصف محمود اور ندیم سرور ایڈوکیٹ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈی آئی جی لیگل جواد ڈوگر رپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتائیں آئی جی پنجاب روزانہ کتنے گھنٹے کہاں گشت کریں گے؟ رات 11 بجے سے 1 بجے ہر ضلع میں ایک سینئر آفیسر روڈ پر ہونا چاہیے۔ پولیس کا پرانا پیٹرولنگ سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وائرلیس پر افسر بتاتا ہے کہ فلاں چوک میں ڈیوٹی پر ہے، جبکہ وہ گھر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حکومت آئین کے تحت شہریوں کے تحفظ کی پابند ہے۔ وکلاء اس نقطے پر معاونت کریں کہ اگر سرکاری پراپرٹی پر قتل ہو جائے تو کیا حکومت کو دیت کی رقم دینی چاہیے؟ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں موٹر وے کیس کا دوسرا ملزم جلد گرفتار ہو جائے گا۔ بہاڑی میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد عوامی مسائل حل کرنا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے، سابقہ حکومت کے منصوبوں کو بند نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے اور ہم نے جو سابقہ حکومت کے جو منصوبے تھے ان کو ہم نے بند نہیں کیا، ان کو روکا نہیں ہے، ہم نے پولیٹیسائز ان کو نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آرنج لائن ٹرین ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اور اب انشاءاللہ اس کی اگلے مہینے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میٹرو کو ہم نے بند نہیں کیا۔ پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ جو کہ 10-12 سالوں سے سٹک تھی اس کو ہم نے اس کے اوپر اپنے کام سٹارٹ کیا۔ وزیرآباد کارڈیالوجی کے اندر جو کام بند کیا ہوا تھا اس کو ہم نے فنکشنل کیا۔ جو ہمارے دانش اسکول تھے جہاں پہ جن کے اوپر کام رکا ہوا تھا ہم نے ان کے اوپر کام سٹارٹ کیا اور آج ہم نے اس اسکول کو کمپلیٹ کیا، اس کا افتتاح کیا، اب الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر انرولمنٹ ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ جو اسکول ہے اس کی فنڈنگ گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا ہے اور یہ جو کینال ہے اس کے اوپر جو پیسے لگ رہے ہیں یہ حکومت پنجاب دے رہی ہے، کوئی اپنی ذاتی جیب سے نہیں دے رہا، کیونکہ سرکار کا پیسہ ہے، سرکار کے پیسے لگ رہے ہیں۔ یہ جہاں تک اس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں نے پریس کانفرنس کر کے تمام ڈیٹیلز وہاں پہ آپ کو بتا دی ہیں اور الحمدللہ جو ایک کلپریٹ ہے اس کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اور دوسرے کو بھی انشاءاللہ بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ پنجاب کے اندر جتنے بھی جو ہمیں تحصیل ڈسٹرکٹس یا ڈویژن بنانے کے لیے ہم نے کمیٹی نوٹیفائی کر دیا، یہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس کمیٹی کو ریفر کیے جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیلیبریشن کرتی ہے اور اس کے اوپر جو ڈیسائیڈ کرے گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جائیں گے۔ زیادتی کے مجرموں کو نشان عبرت بنائیں گے، انہیں سر عام پھانسی دینے کے قانون پر بحث کی ضرورت ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کی پریس کانفرنس، کہا کہ سر عام پھانسی کی سزا کے لیے جلد قانون لا رہے ہیں۔ فروغ نسیم اور شہزاد اکبر نے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ سر عام پھانسی کی طرف جانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا، زیادتی کے ملزمان کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا۔